السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سپارہ نمبر 11 کی منتخب آیات پہ انشاءاللہ آج ہم بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم سے لوگوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سپارہ نمبر 11 ہے اور سورہ توبہ ساتھ چل رہی ہے۔ ہم سورہ توبہ کی 111، 112 اور 113 آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ سپارہ نمبر 11 کی جو سورہ توبہ کی جو آیت جاری ہے 111، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا اور بدلے میں نے انہیں جنت دے دی۔ یعنی جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جان، ہمارے مالوں کو خرید لیا۔ اور یہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہوتے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، قتل کیے بھی جاتے ہیں، غازی بھی ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جان لٹا دیتے ہیں، اپنے آپ کو لڑا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی پھر صفات کیسی ہیں؟ التائبون العابدون، جن کا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ توبہ کرنے والے، ہر وقت توبہ گیر رہتے ہیں، ہر وقت نیک اعمال کے باوجود توبہ تائب ہوتے رہتے ہیں، توبہ تائب ہوتے رہتے ہیں۔ العابدون، عبادت گزار ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی زبانیں تر رہتی ہیں۔ السائحون، اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں۔ یا الساححون، روزہ دار ہوتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرتے ہیں۔ الساجدون، سجود کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، نیک کام کا حکم دیتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، خدائی حدود و قوانین کے پاسدار بنے رہتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ایسے اہل ایمان کو میرے نبی آپ بشارت دے دیجیے۔ یہ ہے اہل ایمان کی صفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ اور پھر اس پر بھی بس نہیں کہ خود ٹھیک ہے تو یہ تو صرف ایک ذمہ داری ہو گئی کہ بندہ خود توبہ گیر رہتا ہے، خود عبادت گزار ہوتا ہے، خود اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، خود روزے رکھتا ہے، خود رکوع کرتا ہے، خود سجود کرتا ہے۔ اتنی بات کافی نہیں ہے، ایک مسلمان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج یہ ایک بہت بڑی مسکنسپشن ہے لوگوں کو کہ ہم خود روزہ رکھ لیں، خود زکوٰۃ دے دیں، خود ٹھیک ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ ہمیں اور کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں باقی تمام دین کے معاملات سے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور مسکنسپشن ہے اہل اسلام کی، اور اہل اسلام کی اس غلطی کی وجہ سے کفر پھیلتا جا رہا ہے اور یہ سمٹتے جا رہے ہیں۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد نہیں ہوتی بلکہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک آیت تو یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں اور اللہ سے ہم نے سودا کر لیا ہے، جنت کے بدلے میں ہم اپنی جان کو بھی اللہ کو دے چکے ہیں، مال بھی اللہ کو دے چکے ہیں۔ اور دوسری یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ جو جان اور مال دینے والے، اللہ کے ساتھ معاہدہ کرنے والے، یہ صرف ان کی ذمہ داری اکیلی اپنی جان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تائبون و عابدون و حامدون و سائحون و راکعون و ساجدون و بس نہیں، بلکہ ان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ دوہری ذمہ داری کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پہلے جو اپنے نفس کے اوپر ذمہ داری تھی اس کا ذکر ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ اب دوسروں کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے۔ وہ کس سے ہے؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، خدائی قوانین کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ معاشرتی سطح پر بھی امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کا کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور متعلقین، متوسلین اور معتقدین کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے گرد و پیش میں اپنے بڑوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک یہ لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔
اور پھر ریاستی سطح پر بھی کام کرتے ہیں، ریاست کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خدائی احکام کو نافذ کریں، اور ریاست اگر خدائی قوانین سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے، ریاست پر اپنا پورا دباؤ رکھتے ہیں کہ ریاست ایسا غلط کام نہ کرے اور خدائی عذاب کا شکار نہ ہو۔ والحافظون لحدود اللہ، خدائی قوانین و حدود کے پاسدار چوکیدار بن کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آج مسلمان کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان نے اپنی اکیلی ذمہ داری سمجھ لی ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت ہے، میں زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ کا وقت ہے، میں روزہ رکھ لوں، میں روزے کا وقت ہے، میں حج کر لوں، حج کا وقت ہے، میں عمرہ کر لوں، عمرے کا وقت ہے، اور چھوٹے موٹے اور کام، بکرے بکروٹے چھوٹے موٹے دینے، وہ کام کر لوں، بس یہی کافی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم یہ کافی نہیں ہے، یہ تو بھائی یک طرفہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ ذمہ داری ڈالی ہے، مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان کی کامیابی کے لیے، کہ صحیح بندہ کامل مسلمان ہو اور وہ دنیا میں اس کا غلبہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے میرے سمیت ہر فرد مسلم اپنی دوہری ذمہ داری کا احساس کرے۔ ایک ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہے اور دوسری ذمہ داری معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ہے، اور معاشرے کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست پر بھی دباؤ ڈالنے کی ہے کہ ریاست غلط کام نہ کرے اور ریاست خدائی حدود کی پابند رہے۔ کتنی واضح ترین آیت ہے، اتنی واضح ترین آیت سے آج مسلمان آنکھیں چرا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہیں میٹھا میٹھا اسلام چاہیے، حلوے والا اسلام چاہیے، انہیں تلوار والا اسلام نہیں چاہیے، انہیں وہ اسلام چاہیے سوئی کی چبن نہ ہو، اذان ہو، اے بہترین کپڑے پہن کے جائیں، نماز پڑھ کے آئیں، اور کسی کی کپڑوں میں سلوٹیں ہیں تو اس کو اچھا نہ سمجھیں، چاہے اس کی مجبوری ہی کیوں نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، نہیں بھائی، نہیں چلے گا کام اس سے۔ یہ آیت بار بار پڑھیں، خدا کی قسم سمجھ آتی ہے کہ ایک مسلمان پر دوہری ذمہ داری، دوہری ذمہ داری آیت ہے۔ آج مسلمان یہ احساس کر لے، میرے سمیت ہر بندہ، کہ میرے اوپر دوہری ذمہ داری آیت ہے۔ میں نے خود کو نیک بننے کی خود بھی نیک بننے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ صلاح اور اصلاح، اسی پر انسان کی انسانیت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو یہ بڑی بڑی جماعتیں ختم بھی ہو جائیں نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ معاشرہ اسی وقت سدھر جائے گا۔ آج معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے اور اس کے اندر سے جو سدھار ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی دوہری ذمہ داری کو بھول چکا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو بس مجھے کائنات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ آیت تھی جی، آیت نمبر 111 اور 112۔ ساتھ ہی آیت نمبر 113 ہے سورہ توبہ کی، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ نہ نبی کے لیے یہ جائز ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ اپنے مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، چاہے ان کے رشتہ دار قرابت دار کیوں نہ ہوں۔ اپنے مشرک باپ کے لیے بھی دعا کرنا ناجائز ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب ان پر ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو آ گئی 113 نمبر آیت، لیکن آگے 114 نمبر آیت بھی تو ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر مشرکین کے حق میں دعا کرنی جائز نہیں ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ کہ جب ان ابا جان نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ کیوں کی تھی؟ اور یہ بھی ایک مسکنسپشن دور کر لیں، کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، باپ نہیں تھے۔ قرآن بار بار کہہ رہا باپ تھے، باپ تھے، باپ تھے، اور آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو یہ کہتے ہوئے چچا تھے، چچا تھے، چچا تھے؟ یہ باپ چچا ہوتا ہے؟ مجازی معنی لینے پہ آ جائے پورے قرآن کی نعوذ باللہ چھوٹی کروا دیں گے آپ، ہر لفظ کا مجازی معنی لینا شروع کر دیں گے۔ مجازی معنی کی طرف بغیر ضرورت کے جانا جائز ہی نہیں ہے۔ پھر تو سر سید احمد خان کے پیچھے چل پڑے، معجزات کا انکار کر دیں۔ اگر یہی مجازی معنی لینے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو سمندر کا پھٹنا ہے، معجزے کے لیے سمندر کا پھٹنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے، اور فرعون کا غرق ہونا ہے، یہ بھی پھر سارے مجازی معنی کے حوالے کر دیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں ایسی باتوں پر۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے یہ باپ ہے، باپ ہے، باپ ہے۔ ہم قرآن کے مقابلے میں ہم کیا کہتے ہیں، تکرار کریں، نہیں چچا ہے، چچا ہے، چچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو سیدھا کرے۔ قرآن کی آیت کا ہم پر وہ روب نہیں پڑتا جو اپنے کسی بزرگ کی ایک قول کا روب پڑ جاتا ہے کہ میرے بزرگ نے باپ سے مراد چچا لیا تھا۔
خدا کے لیے اپنے اوپر عظمت اور خوف، قرآن کی آیات کا طاری کریں، قرآن کی آیات کے مقابلے میں کسی کی کوئی عظمت نہیں، کوئی خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے جنہوں نے میراث میں یہ مزاج پایا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے میراث میں یہ مزاج پایا ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے میراث میں ابا جی کی کرامات نہیں پائیں کہ ابا جی کی کرامات سے، نانی دادی کے خوابوں سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ وہ پھر ایسا مزاج بن جاتا ہے جن کو میراث میں یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کے سامنے آپ قرآن کی ایک نہیں 100 آیات بھی پڑھ دیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ نانی دادی کے خوابوں کا اثر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، کل بھی ہم نے بات کی تھی، کل پر چند دن پہلے، کہ مشرکین کے شرک کی ایک صورت یہ تھی جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، کہ وہ اللہ کے نام بھی نظر نیاز دیتے تھے اور اپنے بزرگوں کے نام بھی نظر نیاز دیتے تھے۔ پھر کرتے کیا تھے؟ جو اللہ کے نام نظر نیاز ہوتی تھی وہ بھی اٹھا کے بزرگوں کے نام نظر نیاز والے حصے میں ڈال دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کے اوپر غیر اللہ کی، بزرگوں کی عظمت اور اس کا خوف اتنا بیٹھا ہوا تھا کہ وہ دراصل وہ زبان سے نہ بھی کہیں، وہ اللہ کی عظمت سے بڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے وہ اللہ والا حصہ بھی بزرگوں کے نام کر دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے بزرگوں والا حصہ وہ اللہ کے نام نہیں کرتے تھے۔ یہی اثر آج ہمارے اوپر ہے۔ قرآن کی آیات بیان کی جاتی، ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ اسی آیت کی غلط تشریح میرے بزرگ نے کی ہوتی، میرے ابا جان نے کی ہوتی، ہم پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی خواب سنا دیا جائے، کوئی کہانی سنا دیا جائے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ بھائی پہلی آیت تو یہ 113 کی کہ اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ مشرکین ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کیوں کی تھی؟ تو قرآن اس کا خود جواب دے رہا ہے۔ کہا جی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دعائے مغفرت کروں گا، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور وہ وعدہ جب کیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے دل پر مہر جباریت لگ چکی ہے اور اس نے ایمان نہیں لانا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو اللہ کا ایسا ظالم دشمن ہے کہ اس نے ایمان ہی نہیں لانا، تو پھر انہوں نے برات کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعائے مغفرت نہیں کی۔ ایک جواب، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ ہے ہی اللہ کا ہمیشہ کے لیے دشمن، تو برات کا اعلان کیا۔ پھر اب اللہ کے لیے ہمیشہ کا دشمن، اس کی دو تفسیریں ہیں بس، یعنی جب تک ان پر یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے دشمن ہے، اس وقت تک وہ دعائے مغفرت کرتے رہے۔ دعائے مغفرت سے کیا مراد؟ استغفار کرتے رہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور جب انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے ایمان، یہ ہے ہی ہمیشہ کا دشمن، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے برات کا اعلان کیا، دعائے مغفرت نہیں کی۔ اب یہ ہمیشہ کا دشمن، اس کی دو تفسیریں، ایک یہ کہ انہیں وحی کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ اب آپ کے باپ نے ایمان نہیں لانا۔ جب ان کو پتہ چل چکا اب ایمان نہیں لانا، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم والی، تو انہوں نے دعائے مغفرت چھوڑ دی، ایک۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ کفر و شرک پر مر گئے۔ جب مر گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ تو اب اللہ کا ہمیشہ کا دشمن ہے، اب تو اس کو موقع مل ہی نہیں سکتا کلمے کا، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں، اس کے حق میں دعائے مغفرت چھوڑ دی۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اور ویسے بھی مشرکین کے حق میں ایک بات یاد رکھیے گا، عقلی طور پر مشرک کی مغفرت ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو مشرک کی مغفرت ہو سکتی ہے نا، عقلی طور پر تو ہو سکتی ہے، عقلی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب عقل کو ایک سائڈ پر رکھیں گے، اللہ کے فیصلے پر ایمان لائیں گے کہ لاجیکلی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ بھائی لاجیکلی تو آج بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ آج بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ اب ہم یہ کہیں گے اللہ نے معاف نہیں کرنا، بس کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہہ چکا ہے قرآن کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جی یہاں تک بات ہو گئی آیت نمبر 111، 112، 113، 114 سورہ توبہ کی۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ توبہ کی 11واں سپارہ چل رہا ہے 119 آیت پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ تقوی کیا ہے؟ خدائی حدود جو قائم کر دی ہیں زندگی میں، 24 گھنٹے میں، شب و روز میں جو اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں کہ تم نے ان حدود کا پاسدار بھی رہنا ہے، ان حدود کا تم نے پابند بھی رہنا ہے، ان حدود کا دوسروں کو بھی پابند کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے اندر رہنا تقوی ہے۔ بس
اس سے تجاوز کرنا سرکشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ صادقین کے ساتھ رہو، یعنی ہماری معیت صادقین کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری فیور صادقین کے لیے ہونی چاہیے، ہماری ہمراہی صادقین کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست، ہماری مجلس سچے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اہل علم و عمل کے ساتھ ہماری صحبت رہنی چاہیے۔ یاد رکھیے آج ذرائع ابلاغ کی اتنی ترقی ہو چکی ہے اور کمیونیکیشن کے اتنے ٹولز دنیا میں آ چکے ہیں، کلک کریں ساری معلومات ایسے سامنے ہوتی ہیں۔ آج اس آیت کی اہمیت اس سے زیادہ واضح پہلے سے زیادہ واضح ہو چکی ہے۔ جسٹ ایک گوگل پہ آپ کلک کریں، وہ آپ کو جواب ملتا ہے، کیا پتہ وہ جواب بھی غلط ہو، جواب صحیح بھی ہو۔ تربیت سے تو آپ خالی ہوں گے اگر آپ اہل علم و عمل کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے۔ ایک وہ عالم دین ہوتا ہے جو اہل علم و عمل کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے، اور ایک وہ عالم دین ہوتا ہے جس نے صرف کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کو صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کی قسم ان دونوں عالموں کے درمیان کے میں بھی مزاج کا زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ اہل علم و عمل کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ اس صحبت سے بنے تھے۔ یہی وجہ ہے جن صحابہ کو نبی علیہ السلام کی صحبت مجلس زیادہ ملی وہ زیادہ اوپر چلے گئے، جن کو کم ملی وہ اتنے ہی نیچے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسے صحابہ بھی تھے کہ اپنی وزڈم سے صحبت لیتے گئے اور اس وزڈم سے انہوں نے ترقی زیادہ کی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک وزڈم ہوتی ہے، وہ کتنی ترقی کرتا ہے، لیکن صحبت سے کوئی بھی صحابی خالی نہیں تھا۔ یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ ایک صحابی اگر 3 دن میں ایک چیز حاصل کرتا ہے، اگلا وہ 3 منٹ میں ہی حاصل کر لیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، بندے کی اپنی وزڈم ہوتی ہے، اپنی دانائی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ حکم ہے اہل علم و عمل کے ساتھ صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں لوگ علماء اسلام کے نام سے، ایمان کے نام سے گمراہی پھیلا رہے ہیں، اہل علم و عمل کی صحبت کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ صرف معلومات پہ گزارا نہ کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، مزاج انشاءاللہ درست رہے گا۔ ایک تو سورہ توبہ کی 119 آیت پہ بات ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ توبہ کی 122 آیت پہ بات کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نکلے ہر طبقے میں سے، ہر فرقے میں سے کچھ لوگ، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کیا کہتے ہیں، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس اپنی قوم میں آئیں اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں۔ یہ علماء طلباء کے لیے بہت اہم ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سب کو نہیں نکلنا، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یعنی اس وقت کتنا شوق تھا لوگوں کو علم کا، کہا سب کو نہیں نکلنا، لیکن ہر طبقے میں سے کچھ لوگ ضرور نکلیں جو جائیں، علم دین حاصل کریں، اس کے لیے سفر کریں، علم دین حاصل کرنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آئیں اور پھر دین کا کام کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ کام کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ بس اللہ کو منظور تھا، ہمارے والد نے پڑھا، واپس اپنے علاقے میں جانے کی تمنا بھی تھی، پھر کچھ ایسا منظور ہوا کہ پھر ادھر ہی لاہور میں رہ گئے اور پھر ایک ادارہ اسٹیبلش کیا، الحمدللہ اس نے بڑے افراد پیدا کیے ہمارے علاقے کے بھی۔ اس لحاظ سے والد صاحب نے اپنی قوم کے لیے کام کیا کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑی تعداد ہمارے مدرسے سے پڑھ کے گئی اور دین کی خدمت میں آج بھی مصروف ہے۔ اب میں اپنی کمی محسوس کرتا ہوں کہ یہ آیت تو میرے لیے بھی ہے، میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی قوم کے لیے بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمایا تاکہ اس آیت پر بھی عمل ہو سکے۔ یہ علماء طلباء کے لیے میں آیت سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرو، واپس اپنی قوم میں جا کے دین کی خدمت کرو۔ یہ نہیں کہ چند سہولیات کے لیے ہم شہروں میں بیٹھے رہیں، گاؤں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بہت بڑی کمی کوتاہی سامنے آ رہی ہے۔ پنجاب میں بیماری یہ ہے کہ پنجاب کے اپنے علماء بہت کم ہیں، پنجاب کے اندر جو علماء ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، اکثریت۔ پنجاب کے لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، بہت کم بناتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں کی بے دینی ہے، دوسری بہت بڑی وجہ یہاں ان کے ہمسایوں میں ہندو سکھ سارے کچھ تھے، اس کے اثرات ان پر آج بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہاں جتنی بھی خدمات ہوئی ہیں، پنجاب کی ایک عجیب تاریخ ہے،
یہاں باہر کے لوگوں نے کی ہے۔ آپ پنجاب میں جتنے بھی مزارات دیکھ لیں حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سمیت، یہ تمام مزارات کا آپ شجرہ نسب اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے اکثریت افغانستان کی تھی۔ اگر میں کہوں 90 سے 99% یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ بادشاہ آتے تھے اپنے ساتھ علماء، صوفی اور بزرگوں کو لے کر آتے تھے جو یہاں دین کو پھیلاتے تھے، لیکن اس دھرتی کے لوگ خود علماء بہت کم بنے۔ ہاں پنجاب میں جو جنوبی پنجاب ہے، سرائکی بیلٹ ہے، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ KPK کی ہمسائیگی میں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پنجاب کا یہ خطہ ہے، اس کو ہمسائیگی میں سکھ ملے، ہندو ملے، اور ان کے ہاں علماء کا وہ مقام مرتبہ نہیں ہے، بلکہ بس چند کلو گندم پر یہ چند کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو جدی پشتی چلے آ رہے ہوتے ہیں، دوتیوں پہ اتنی گوبر لگی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایک مرلے کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، پنجاب میں سب سے زیادہ زمین ہے، ایکڑ ایک مربے کے مربے ہوتے ہیں، ان مربوں میں آپ جا کے مسجدوں کو دیکھ لیں، اتنے گروندے ہوتے ہیں مسجد۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں نماز پڑھانے والی ایک تعداد جدی پشتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کوئی عالم نہیں ہوتے ہیں، باپ امام تھا، دادا امام تھا، لکڑ دادا ٹکر دادا امام تھا، پیچھے امام چلے آ رہے ہیں، گاؤں والے گندم دیتے ہیں، بس وہ بھی اپنا ہل شل چلاتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو دھوتی پہ گوبر لگے ہوئے آتا ہے اور نماز پڑھا کے چلے جاتا ہے، اسے خود کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن وہ کوئی اپنا رجسٹر کھول رہا ہوتا ہے جو اس کے باپ دادوں میں سے کسی نے لکھا ہوا تھا، اس کو پڑھ کے سناتا ہے، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ تو پنجاب میں جو علماء کے ایک تصور ہے نا، اب تو بہت کم ہو گیا، لیکن آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں، کمی کمین کا تصور آ جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے علاقوں میں الحمدللہ، ہمارے علاقوں میں تو جرکوں کو چیئر کرتے ہیں ہمارے علماء، قتل کے فیصلے کرتے ہیں، خاندانی لوگ علماء بنتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، جہاں یہ فرق آئے گا وہاں کی عوام میں دینی فرق بھی بہت آئے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، پنجاب کے لوگ جب تک خود علماء نہیں بنیں گے یہاں پوری تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جس طرح کشمیر کے خود لوگ جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو پوری تبدیلی نہیں آ سکتی، افغانستان کے لوگ خود کھڑے ہوئے جہاد کے لیے تبدیلی آ گئی۔ جب تک پنجاب کے اپنے لوگ علماء نہیں بنیں گے تبدیلی نہیں آتی، اور یہ کمی الحمدللہ تبلیغ جماعت نے پوری کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے کہ تبلیغ جماعت کے جو علماء ہیں وہ فضائل سے اٹھ کر مسائل اور عقائد کے میدان میں بھی کود پڑیں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ تبلیغ جماعت نے یہ کمزوری بہت پر کرنے کی الحمدللہ کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پنجاب کے لوگ بہت زیادہ تیر مارتے ہیں تو بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، اس کے بعد دنیاوی علوم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی عالم بھی بن جائے تو وہ تجارت میں لگ جاتا ہے اور دینی علوم کی خدمت چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میں ایک عمومی روش بتا رہا ہوں، جب تک اس عمومی روش میں تبدیلی نہیں آتی، مقامی علماء پیدا نہیں ہوتے، اور وہ علماء دن رات ایک کر کے قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پنجاب کا نام اس لیے لے کہ پنجاب میں یہ کمی خاص طور پہ نظر آتی ہے، وگرنہ باقی علاقے بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اب تو جہاں جہاں دنیا کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں وہاں یہ کیا کہتے ہیں اثر بد بڑھتا جا رہا ہے، علماء کی تعداد گھٹتی جا رہی بجائے کم ہونے کی۔ انجینئرز کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ ضرورت ہے، وکلاء کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ ضرورت ہے، علماء کی تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک عام BA والا بھی جس کو کچھ بھی نہیں آتا، ایک عام انجینئر جس کو ان پٹ آؤٹ پٹ ویلاسٹی کی تعریف نہیں آتی، اور ایک عام ڈاکٹر جو بڑی مشکل سے BP چیک نہیں کر سکتا ہے، تھرمامیٹر کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو بھی نوکری مل جاتی ہے، اس کو بھی نوکری مل جاتی ہے، کیونکہ ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دنیا میں اس کاغذ کی ویلیو ہے۔ لیکن بہت بڑا عالم بھی ہوگا تو فاقے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کی ڈگری کی اہمیت کئی دفعہ نہیں ہوتی، وہ خطرے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر بہت سے علماء کی اولاد اس لائن پہ نہیں آتی، اس لیے علماء کی تعداد گھٹ رہی ہے کہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خصوصاً علماء کی اولاد کو تو علماء ضرور بنائے، دیگر لوگوں کی اولاد بھی علماء بنے، اور پھر عالم بنے تو اپنی قوم میں جا کے محنت کریں، یہ قرآن کا حکم ہے، اپنی قوم میں۔ یہ بہت بڑا حکم ہے جو اس وقت ہمارے بہت سے ساتھیوں سے میرے سمیت نظر انداز ہو رہا ہے۔ اس لیے میری تمنا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے بھی کچھ کر سکوں، یہاں بیٹھتے ہوئے بھی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 128 ہے سورہ توبہ کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آ چکے ہیں تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان پر وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا تعلق امت کے ساتھ واضح ہو رہا ہے۔
کہ نبی امت کو مشقت پہ پڑتا دیکھ نہیں سکتا، نبی امت کے لیے بلائی کا حریص ہوتا ہے، نبی امت پر مہربان ہوتا ہے، نبی امت پہ ترس کھاتا ہے۔ کاش نبی نے جو امت سے تعلق بنایا بدلے میں امت بھی نبی سے اسی قسم کا تعلق بنا لے، بیڑا ہمارا پار ہو جائے۔ یہ آیت نمبر 128 ہے سورہ توبہ کی۔ آگے چلتے ہیں جی، 11واں سپارہ ہی ہے، سورہ یونس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 28 اور 29 کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کا دن ہوگا، ہم جمع کریں گے لوگوں کو، جنہوں نے شرک کیا ان کو بھی جمع کریں گے، ان ہستیوں کو، ان بزرگوں کو بھی جمع کریں گے، ان بتوں کو بھی جمع کریں گے، ان برے اور اچھی ہستیوں کو بھی جمع کریں گے جن کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا۔ پھر ہم کہیں گے رکو رہو، ٹھہرو اپنی جگہ پر، مکانکم، اپنی جگہوں پر کھڑے رہو، مکانکم یعنی الزموا مکانکم، انتم مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی ٹھہرے رہو، تمہارے معبود بھی یہاں ٹھہرے رہیں۔ پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، پھر ان کے جو معبود جن کی وہ دنیا میں انہیں پکارتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس اولاد لینے کے لیے جاتے رہے، تقدیر بنانے کے لیے جاتے رہے، بیٹا لینے کے لیے جاتے رہے، بیٹی لینے کے لیے جاتے رہے، عزت لینے کے لیے جاتے رہے، اقتدار اور حکومت لینے کے لیے جاتے رہے، ہم کیا کہتے ہیں، کہیں گے، وہ کہیں گے جن کے پاس جاتے رہے، جن بزرگ ہستیوں سے مدد مانگنے کے لیے جاتے رہے، وہ ہستیاں کہیں گے، کہیں گی ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون ہمیں پکارتا رہا ہے، تم ہماری قبروں پہ آ کر تم ہمیں پکارتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے، تم نے ہماری عبادت کی ہی نہیں ہے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری عبادت کی نہیں ہے، تم نے تو ہمیں پکارا ہی نہیں ہے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے، تمہاری پکار سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ وہ ہستیاں کہیں گی جن کو پوجا کیا دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر، جن سے مدد مانگی گئی اللہ کو چھوڑ کر، جن سے حاجت مانگی گئی اللہ کو چھوڑ کر، جن کو دستگیر بنایا گیا اللہ کو چھوڑ کر، جن کو داتا بنایا گیا اللہ کو چھوڑ کر، جن کو گنج بخش رنج بخش بنایا گیا اللہ کو چھوڑ کر، جن کو امیر نواز غریب نواز سمجھا گیا اللہ کو چھوڑ کر، جن کو خدائی اختیارات دے کے لوگ مخلوق ان کے پاس حاضر ہوتی رہی اور ان کو پکارتی رہی، ان کو اپنی مدد میں بلاتی رہی، یہ سب کے سب کہیں گے تم نے ہماری کوئی بندگی نہیں کی، تم نے ہمیں پکارا نہیں، اگر پکارا بھی ہے تو ہم نے تمہاری پکار سنی ہی نہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، مردوں کے سننے کی نفی ہوتی کہ نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بھائی، یہ مردوں کا سننا شرک کا چور دروازہ ہے، سمجھ آئی؟ جب بندہ قبر پہ جا کے مانگتا ہے نا تو یہ عقیدہ رکھ کے مانگتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ چند دن پہلے میں نے یوٹیوب پہ ایک وہ لطیفہ ٹائپ کی ویڈیوز آتی ہیں، وہ میں نے دیکھی کہ ایک بندہ جاتا ہے قبرستان میں تو کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر کے پیچھے چھپا ہوا بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام عبد الشکور، وہ الٹے پاؤں دوڑ لگا دیتا ہے۔ خیر یہ تو مزاحیہ ویڈیو بنی، لیکن ایمانداری سے بتائیں آج بھی جو لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں وہ جا کے اور جواب بھی دیتے ہیں، وہ جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کے اور واقعی جواب آ جائے وعلیکم السلام یا عبد الشکور، وہ وہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا، ادھر ہی لملیٹ ہو جائے گا۔ بھئی اگر تمہارے سننے کا عقیدہ ہے مردے سنتے ہیں، سمجھ آئی بات کی، تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ پھر گپ شپ کرو، بخیر راغلے، سمجھ آئی؟ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، دنیا کی باتیں کرو، آرام سے بیٹھو، پھر تو جدائی نہیں ہے نا۔ ابا جی قبر میں باہر بیٹھا ہوں اپنے ابا سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کاش مردے سنتے، خدا کی قسم میں سب سے پہلے نبی سے بھی بات کرتا اور جا کے میں اپنے باپ سے بھی بات کرتا۔ نبی علیہ السلام کے بعد، خیر القرون کے بعد، صحابہ کے بعد میرا سب سے بڑا رشتہ تو میرے باپ سے، جو اس وقت جن کا جسم مٹی تل ہے، روح اللہ کرے ان کے علیین میں ہو۔ مردے سنتے ہوتے، جواب دیتے ہوتے تو یقین کرے میں اس گرمی میں بھی اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر ان سے گپ شپ کرتا، بیٹھتا، ان کو اپنا دکھڑا سناتا کہ ابا جان آپ کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا ہے،
سمجھ آئی؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالی، پھر پتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو خیر بات مذاق کی تھی، سنجیدگی کی طرف آ گئی۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ جن کو پکارا گیا دنیا میں مدد کے لیے، وہ قیامت کے دن انکار کریں گے، وہ کہیں گے تم نے ہمیں پکارا نہیں، پکارا ہے تو ہمیں تمہاری پکار کی خبر ہی نہیں۔ غافلین، غافل کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے جی سورہ اس کی آیت 28 اور 29 سورہ یونس کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 83، 84، 85، 86، 87، لیکن کوئی بات نہیں، مختصر سا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ آیات موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم کے بارے میں۔ سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ کتنے تھے؟ بوڑھے تھے کہ جوان تھے؟ اور باقی لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اور جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ ہدایت کون سی تھی جو اپنی امت کو دی؟ بس یہ 2-3 منٹ کی بات ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، موسیٰ پر ایمان نہیں لائے لیکن اس کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے۔ بس یہ نوجوان ہیں جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اصحاب کہف بھی چند نوجوان تھے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان تھے، شہزادے تھے جو ایمان لائے تھے۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ بتاتے ہیں چند نوجوان ایمان لائے تھے بس۔ بھائی باقی ایمان کیوں نہیں لائے؟ کہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کے درباریوں کے ظلم کے خوف سے ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، واقعی فرعون بڑا زور آور تھا اپنی ریاست میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حق کی مخالفت میں وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ اب یہ چند ایمان لائے، یہ ڈگمگائیں نہ، یہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہدایات کیا دیں؟ وہ ہدایات آج میرے اور آپ کے لیے بھی، امت کے لیے بھی۔ ہم تو خیر اتنی مشکلات میں نہیں ہیں، ہمارے وہ بھائی جو عراق میں ہیں، وہ شام میں ہیں، وہ بہت زیادہ مصائب کا شکار ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں مصائب کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی، اللہ ان کے اثرات پوری دنیا میں پھیلا دے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تمہارا واقعی اللہ پر ایمان ہے اور تم اللہ کے واقعی فرما بردار ہو تو پھر تم صرف ایک اللہ پہ بھروسہ کرو، بس توکل، فعلیہ توکلوا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بس بھروسہ کیا ہے؟ کافر محض تدبیر کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا اللہ پہ، محض تدبیر کرتا ہے۔ لیکن مومن تدبیر نہیں کرتا محض تدبیر، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ توکل بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ توکل، اعتماد، بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ تدبیر اختیار کرنے، جائز تدبیر اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل۔ اس توکل پر جو من جانب اللہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے یہ ہے تقدیر۔ اور جو اسباب اختیار نہیں کرتا وہ توکل نہیں کرتا، وہ تو تعطل کرتا ہے۔ اور جو اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ بھی توکل نہیں کرتا، یہ بھی تعطل ہے۔ تو یہاں 3-4 چیزیں ہو گئی، ایک ہے توکل، تدبیر، توکل، تقدیر، تعطل۔ اسباب اپنانا تدبیر ہے، لیکن اسباب اپنانے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھنا یہ توکل ہے۔ اب اس تدبیر یا توکل پر جو نتیجہ مرتب ہو اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اسباب نہیں اپنائے یا اپنائے ہیں لیکن نتیجہ اللہ پہ نہیں چھوڑا، بھروسہ اللہ پہ نہیں کیا، تو یہ تعطل ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا دیں۔ کیا مطلب؟ کہ تم ایمان لا چکے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنے تم کھڑے ہو جاؤ، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، ظلم سے بچنے کی تدبیر کرو، لیکن اس تدبیر کرنے کے بعد تدبیر کو سب کچھ نہ سمجھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ سے آزمائش مت مانگو۔ ہاں اس بھروسے کے بعد اگر تقدیر میں شہادت ہے سو بسم اللہ، تقدیر میں غلبہ ہے سو بسم اللہ۔
یہ فعلیہ توکلوا، اس لیے 2 شرطیں لگائیں۔ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، اگر تم واقعی اللہ کے فرما بردار ہو، تو پھر اللہ ہی پہ توکل تمہارا ہونا چاہیے، اور واقعی جس کا ایمان ہوگا اسی کا توکل ہوگا، واقعی جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اسی کا اللہ پہ بھروسہ ہوگا۔ تو ان نوجوانوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، لیکن آگے وہ بھروسہ کے ساتھ صرف بھروسہ کیا ہے؟ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ نتیجے چھوڑ دینا۔ تو محض تدبیر کافی نہیں ہے، یہ ہے پورا سبق ان 3-4 آیات کے اندر۔ آپ نے تدبیریں اختیار کی، بچاؤ کی، ظلم سے بچاؤ کی، اپنی حفاظت کی، اللہ پہ بھروسہ کر دیا، یہ بھی کافی نہیں، بلکہ اب دعا بھی کرنی، یا اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، لیکن یا اللہ تو ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ یہ ہے دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، پروردگار ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنانا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یا اللہ کافر قوم کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دعا بھی کی، یعنی ایک طرف تدبیر بھی اور ایک طرف یعنی توکل بھی، توکل پھر دعا۔ ابھی تک یہ بھی کافی نہیں، تیسری چیز دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف یہ وحی کی کہ اپنی قوم کو ہدایات جاری کرو، کہ کچھ گھر ایسے ہونے چاہیے تمہارے بستی کے اندر کہ جن کے اندر تم نمازیں پڑھو، اور وہ گھر تمہارے قبلہ رخ ہونے چاہیے، یعنی بیت المقدس کی طرف ان کا رخ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل تھوڑی موٹی جو عبادت کرتی تھی وہ کرتی تھی، فرعون منع نہیں کرتا تھا، عبادت خانے آباد تھے، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلام بنی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ ہماری غلام قوم ہے، مسجدوں میں نماز پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے توحید کا جھنڈا بلند کیا۔ توحید کا جھنڈا بلند کرنے سے جہاں فرد کی اپنی جاگیر پر زد پڑتی ہے، وہاں پھر ریاست کے فرعون پر بھی زد پڑتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ توحید نام کیا ہے؟ توحید جائے نماز سے جائے اقتدار تک کو ہلا مارتی ہے، توحید سے پوری دنیا لرز پڑتی ہے، توحید سے اس نے اپنی ریاست کے لیے خسارہ محسوس کیا۔ اوہو، یہ قوم کے اندر جان پیدا ہو رہی ہے اور یہ قوم غلامیت سے باہر نکلنا چاہتی ہے، تو اس نے عبادت خانوں پر عبادت پر پابندی لگا دی، عبادتیں کیا کہتے ہیں، عبادت خانے گرا دیے۔ اب یہ الزام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر آپ کے آنے سے پہلے تو ظلم ہوتا تھا لیکن عبادت تو کرتے تھے، آپ کے آنے کے بعد تو عبادتیں بھی ہماری گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عبادت خانے نہیں کھلوائے، کہا چند گھروں کو عبادت خانے بنا لو، وہی قبلہ رخ ہو کر تم کیا کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ میرے نبی موسیٰ اور ہارون اہل ایمان کو بشارت دے دیں۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ انتہائی سخت ترین حالات میں جب اہل ایمان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، جہاں وہ رہائش رکھتے ہیں وہاں قبلہ رخ کر خفیہ طور پر نمازیں پڑھیں۔ یہ نماز ان کو باہر کے ظلم سے، اندر کی خفیہ نماز، باہر کے کیا کہتے ہیں کا جو جبر ہے، تسلط ہے، اس سے نجات عطا کرے گی یہ نماز۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس آیات سے چند چیزیں پتہ چلی، وہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم چند نوجوان تھے، اکثریت اس لیے ایمان نہیں لائے کہ فرعون کا ظلم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو 3 ہدایات جاری کی، ایک تھا اللہ پہ بھروسہ، محض تدبیر نہیں، کوئی سائنٹیفک ہم نے تدبیر کر لی نہیں، بھروسہ، ٹھیک، اس کی میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں۔ صرف بھروسہ بھی کافی نہیں، توکل کافی نہیں، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ہٹا دے، ظلم سے نجات دے دے، ہمیں ظالموں کا کہ ظلم کا تختہ مشق نہ بنا۔ صرف دعا بھی کافی نہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو پھر نجات ملے گی، اور انہی 3 چیزوں سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی۔ نہ صرف نجات ملی بلکہ فرعون غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور نشان عبرت بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو واعظ و نصیحت سے سمجھایا، معجزات سے سمجھایا، دلائل سے سمجھایا، واضح تعلیمات سے سمجھایا، وہ نہیں مانا، ظلم و ستم بھی برداشت کیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر خفیہ طور پر عبادات بھی کی، اللہ سے مانگا بھی، اور کیا کہتے ہیں فرعون کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، فرعون نہیں مانا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بد دعا دی، یا اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے،
ان کے مال کو مٹا دے، ان کو دلوں کو سخت کر دے، ان پر دردناک عذاب نازل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور پھر وہ وقت آیا کہ فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا، وہی سمندر پھٹ کے کھڑا ہوا، نجات مل گئی موسیٰ اور ان کے ایمان لانے والوں کو علیہ السلام، اور وہی سمندر دوبارہ مل گیا، فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو انبیاء بد دعائیں بھی دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ لوگوں کو ایک بڑی مسکنسپشن ہے، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ کل پرسوں کے پروگرام میں ٹی وی پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی، A+ چینل پہ رمضان ٹرانسمیشن پہ، اینکر نے کہا کہ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے نبی نے بد دعا بھی فرمائی ہے، آپ کی بد دعائیں بعض قبول بھی ہوئی ہیں، بعض قبول نہیں بھی ہوئی ہیں۔ بعض ایسے بھی جن کو آپ نے بد دعائیں دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے نواز کے آپ کے صحابی بنا دیا ان کو، سمجھے؟ یہ چیزیں یہ اب دیکھیں نا، اس آیت میں صاف صاف سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے، اس کے اندر باقاعدہ بد دعا کا ذکر ہے۔ بس جی یہ سورہ یونس تک بات ہو گئی، 11واں سپارہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا 12ویں سپارے کی کیا کہتے ہیں تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔